صبح اٹھتے ہی اگر آپ پرامن ہیں، آپ کے گھر کے تمام افراد صحت کے ساتھ ہیں اور آپ کے پاس پورے دن کا کھانا موجود ہے، تو یقین کیجئے کہ آپ اتنے غنی اور امیر ہیں جیسے پورے جہان کی دولتیں سمیٹ کے آپ کے ہاتھ پہ رکھ دی ہوں۔ یہ جو تمہید ہے نا، آج اس ویڈیو اور خبر کے تناظر میں دیکھیے گا کہ کس طرح ایک لمحے میں زندگی یوں بدلتی ہے کہ ساری زندگی اس کا غم، پچھتاوا اور صدمہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ ویڈیو اس لیے بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے لوگ پریشان ہیں، تو شاید ان کو کچھ تسلی، کچھ دلاسا، کچھ اطمینان ہو دوسروں کی مصیبتیں دیکھ کر۔ شاید ہمارے پاس جو کچھ جمع ہے ہمیں وہ زیادہ لگنے لگے۔ شاید ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ زندگی بالکل فضول ہے، اس ویڈیو کے بعد ہمیں لگنے لگے کہ نئی زندگی میں بہت کچھ ہے۔ خبر ہے سعودی عرب کے منطقہ جازان سے، جہاں النجامیہ نامی ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے اندر ایک بہت بڑا افسوسناک سانحہ ہوا ہے۔ اتنا بڑا سانحہ کہ گاؤں کے اور ارد گرد کے لوگ وہ امڈ آئے، اور حتیٰ کہ اس منطقہ کا امیر بھی خود چل کے اس گھر گیا جس پہ کہ یہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ بچے اپنے کمرے میں سو رہے تھے، اور بڑی عمر کے بچے بھی، 14 سال کا بیٹا، 10 سال کا بیٹا، پھر اس کے بعد 3 سال کا بچہ بھی موجود تھا۔ اچانک اے سی میں آگ لگ گئی، اور آگ لگنے کے بعد اس کمرے کے اندر ان تینوں بچوں کی وفات ہو گئی۔ گھر والے شاید باقی دوسرے کمرے میں تھے، فائر فائٹرز وغیرہ تو آئے، لیکن یہ تین بھائی جو ہیں یہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ ان بچوں کی موت شاید آگ لگنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ دھواں بھر جانے کی وجہ سے ہی ہو گئی ہوگی، کیونکہ یہ سو رہے تھے اور جب آگ لگی، دھواں پھیلا، تو اس دھوئیں کی گھٹن کی وجہ سے پہلے یہ بے ہوش ہوئے ہوں گے، اور بعد میں آگ کی وجہ سے ان کی مکمل موت بھی ہو گئی۔ دفاع کے اہلکاروں نے کوشش کی لیکن وہ بچا نہ سکے۔ اب جب ان کے جنازے ہوئے نا، تو پورا علاقہ یہاں پہ آیا، اور وہ اس کے غم میں شریک تھے۔ بڑے جنازے تھے، اور حتیٰ کہ امیر بھی، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی اس گھر میں آ کے ان سے افسوس کر رہا ہے۔ یہ ماں باپ، یہ فیملی بالکل نہیں جانتے ہوں گے کہ کل کا دن ہمارے اوپر کیسا آئے گا۔ 14 سال کا بیٹا بڑا کرنے میں، پالنے میں کتنا وقت، کتنی محنت، کتنی کاوش، کتنی لگن لگتی ہے، یہ ان سے پوچھو جن کے 14 سال کے ہو چکے ہیں۔ اور پھر ایک دو نہیں بلکہ تین تین بچے یوں اچانک سوئے تھے، لیکن جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا کوئی نہیں بچا۔ اب اس گھر کے دکھ، اس کی تکلیف، اس کی مصیبتوں کا اندازہ لگانے کی ہم کوشش کریں، اور اگر یہ لگ جائے، اگر تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہو جائے، تو پھر میں دیکھوں اپنی زندگی میں کہ مجھے کیا مسئلہ ہے۔ 20,000 روپے کی کمی ہے، امتحان میں پاس ہونا میرے لیے مسئلہ ہے، نوکری کا نہ ملنا میرے لیے مسئلہ ہے، کہیں شادی نہ ہونا یہ بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے، یا پھر کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ چل رہا ہے، وہ پیسے نہیں دے رہا، یہ بڑی پرابلم ہے۔ ہماری زندگی میں تمام مشکلات ان کے آگے ہیچ ہو جائیں گی اگر تھوڑا سا ہم غور کریں۔ یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ اپنی مشکلوں کو حل کرنے کی تگ و دو چھوڑ دو یا خواب دیکھنا چھوڑ دو، لیکن خواب بھی دیکھو، زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی میرے عزیز دوستو رکھو، لیکن جو حاصل ہے اس کو، اس کی قدر جانو، اس کو بڑا جانو۔ میں آج تقریباً 1 مہینے کے بعد کچھ بہتر ہوا ہوں۔ مجھے شدید قسم کی الرجی تھی اور کھانسی تھی، بولا نہیں جا رہا تھا، آپ ویڈیوز بھی دیکھتے ہوں گے۔ 1 مہینے کے بعد تھوڑی سی طبیعت، تھوڑی سی اگر بہتر ہوئی ہے نا، تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ میرے پورے علاقے کی رجسٹری، انتقال وغیرہ یہ سارے میرے نام کر دیے گئے ہیں، اور میں اس پورے علاقے کا وارث بن چکا ہوں، مالک ہوں، یا شاید اس سے بھی زیادہ مطمئن ہوں، اس سے بھی زیادہ خوشی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے صحت عطا کی ہے، اور یہ صحت ہم میں سے ہر کسی کو اللہ رب العزت نے عطا کر رکھی ہے۔